اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ امانت ادا کرنے کے حکم کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں امانت دار کو ادا کرو، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم نے امانت کو آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور سخت نادان ہے۔ اس آیات میں امانت سے مراد اللہ کے حکم ہیں۔ اس حساب سے شریعت تمام کی تمام امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں میں خاص سوجھ بوجھ پیدا کی ہے، جس کے آدھار پر وہ اس ذمہ داری کو اٹھانے سے ڈر گئے۔ جس طرح حدیث میں اس تنے کے رونے کی واقعہ آتا ہے جس پر ٹیک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اب اس سلسلے میں کچھ احادیثیں دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کپٹی کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے تو بے ایمانی کرے۔ بخاری و مسلم۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے، پھر بھی وہ کپٹی ہی ہے۔ فائدہ: کپٹی وہ ہے جو زبان سے مسلمانوں کے سامنے اسلام کو ظاہر کرے لیکن دل میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بیر و نفرت رکھے۔ یہ کپٹ کفر بلکہ کفر سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے، کپٹی یعنی منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ سورہ نساء 145۔ یہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے جن کا پتہ آپ کو وحی دوارا دیا گیا تھا۔ اب ایسے منافقین کا پہچاننا بڑا مشکل ہے، اس لیے اب کسی کو کپٹی قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اس کپٹ کا گیان اب لگ بھگ اسمبھو ہے۔ البتہ کپٹ عملی مسلمانوں میں عام ہے، یعنی کپٹیوں کے طور طریقے جو حدیث میں بیان کیے گئے ہیں مسلمانوں نے اپنا لیے ہیں۔ ان عادتوں کو کپٹیوں کے گن اس لیے بتلائے گئے ہیں کہ عام طور پر یہ گن انہی میں پائے جاتے ہیں، پھر بھی یہ عملی کپٹ کفر نہیں ہے، جیسا کہ اعتقادی کپٹ کفر ہے، لیکن یہ بھی بہت خطرناک ہے جس سے بچنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں بیان فرمائی۔ ان میں سے ایک کو میں نے دیکھ لیا اور دوسری کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ آپ نے ہم سے بیان فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی جڑ یعنی گہرائی میں اتری، یعنی اسے پرکرتی کا حصہ بنایا۔ پھر قرآن نازل ہوا اور انہوں نے اسے قرآن اور سنت میں جانا، یعنی پرکرتی کا یہ سبق قرآن و حدیث کے گیان سے تازہ ہوا۔ پھر آپ نے ہم سے بیان کیا کہ امانت اڑ جائے گی۔ آپ نے فرمایا، اس طرح کہ آدمی سوئے گا اور امانت اس کے دل سے قبض کر لی جائے گی تو اس کا اثر ایک معمولی نشان کی طرح باقی رہ جائے گا۔ پھر وہ سوئے گا اور امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی تو اس کا اثر چھالے کی طرح باقی رہ جائے گا، جیسے ایک انگارہ ہو جسے تو اپنے پیر پر لڑکائے تو اس سے چھالا پیدا ہو جائے، تو اسے ابھرا ہوا تو دیکھتا ہے لیکن اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے ایک کنکری لی اور مثال سمجھانے کے لیے اسے پیر پر لڑکایا تو لوگ صبح کے وقت آپسی خرید و فروخت کرتے رہوں گے، ان میں سے کوئی امانت ادا کرنے کے قریب بھی نہ بھٹکتا ہوگا، یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ فلاں آدمی کی اولاد میں ایک امانت دار آدمی تھا، یعنی امانت دار بالکل کم ہو جائیں گے اور ایمان بھی اسی طرح ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ فلاں آدمی کس قدر مضبوط، کس قدر ہوشیار اور کس قدر عقل مند ہے، حالانکہ اس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ راوی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک مجھ پر ایک وقت ایسا گزر چکا ہے کہ مجھے یہ پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میں کس سے خرید و فروخت کروں، اس لیے کہ مجھے یقین ہوتا تھا کہ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دین مجھ پر میری چیز لوٹا دے گا، اور اگر عیسائی یہودی ہے تو اس کا ذمہ دار نگراں مجھے میری چیز واپس کر دے گا۔ یعنی امانت اور دیانت عام ہونے کی وجہ سے
کسی سے بھی نقصان کا اندیشہ نہیں تھا، لیکن آج اس کے الٹ معاملہ ہو جانے کی وجہ سے میں تم میں سے صرف فلاں فلاں آدمی سے خرید و فروخت کرتا ہوں۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: امانت کا الفاظ بڑا وسیع ہے، اس میں شرعی حکم کی حفاظت، معاملات کی سچائی اور حق والوں کو ان کے حقوق کی ادائیگی آدی سب شامل ہیں۔ حدیث کے مطابق اخلاق و کردار کے نرنتر پتن کی وجہ سے یہ امانت دھیرے دھیرے ختم ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ اس کی اس حد تک کمی ہو جائے گی جس کی ویاکھیا حدیث میں کی گئی ہے۔ ہمارے اس زمانے میں بھی امانت بے حد کم ہے اور دن بدن ان میں اور کمی ہو رہی ہے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی صداقت واضح ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔